تاریخ کہتی ہے کہ کشمیر ایک بہت بڑی جھیل ہوا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آتش فشانی نے اسے پہاڑوں میں تبدیل کر دیا۔ اس بڑی تبدیلی کے نتیجے میں ہمالیہ اور پیر پنجال جیسے عظیم پہاڑی سلسلوں نے جنم لیا۔ اشوکا نے 300 قبل از مسیح کشمیر میں بدھ مت متعارف کروایا۔ تقریباً 400 سال تک بدھ مت کو کافی مقبولیت ملی اور یہ مذہب پھیلتا گیا۔ اس کے بعد چوتھی صدی عیسوی کے نصف میں ہنز نے وادی کشمیر کو فتح کر لیا۔ ہنز کا تعلق ترکی، یورپ، وسطی ایشیا اور منگولیا سے تھا۔ اس کے بعد ہندوستان کی اوجین سلطنت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اور وکرم دتیہ کو وادی کا حکمران بنا دیا گیا۔ 8ویں صدی عیسوی کے آغاز میں ہندو حکمرانوں کی کاوش سے ہندوازم اور بدھزم کے ملاپ سے ایک نئی شاہی خاندان نے جنم لیا جس کا نام لالی دتیہ خاندان تھا۔ یہ وہی دور تھا جب محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تھا اور برصغیر میں اسلام پروان چڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے ہندوستان میں عربوں کے ساتھ تجارت بڑھتی گئی، اسلام کو مزید پذیرائی ملتی گئی اور اسلام بہت مقبول مذہب بن گیا۔ چونکہ کشمیر ہندوستان کا شمالی حصہ تھا، اس لیے کشمیر مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ یہ لوگ زیادہ تر صوفیانہ اور خانقاہی مزاج رکھتے تھے۔ یہ مسلمان بہت تحمل مزاج تھے اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ پرامن اور خوشباش زندگی بسر کر رہے تھے۔ 1339 عیسوی میں کشمیر میں مسلم دور حکومت کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، جب تبت کے حکمران زین چن شاہ نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام صدر الدین منتخب کیا۔ اس کی موت کے بعد سوات کے شاہ میر، جس نے مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام شمس الدین منتخب کیا تھا، اس نے حکومت کا تخت سنبھالا۔ یوں سوات کا شمس الدین کشمیر کا پہلا سلطان بن گیا۔ مسلم دور حکومت کا سب سے عظیم بادشاہ شہاب الدین تھا، جو 1354 میں حکومت میں آیا۔ اس نے وادی میں امن قائم کر کے بیرونی فتوحات کا ارادہ کیا۔ پھر اس نے بلتستان، لداخ، کشتواڑ اور جموں کو فتح کر لیا۔ یوں جغرافیائی حساب سے کشمیر مزید وسیع ہوتا گیا۔ شہاب الدین کی وفات کے بعد قطب الدین نے تخت سنبھالا، پھر اس کے بعد سکندر نے۔ 1420 عیسوی میں عظیم بادشاہ زین العابدین، جو کہ برڈ شاہ بھی کہلاتے ہیں، انہوں نے حکومت کی ڈور سنبھالی۔ اس نے 1470 عیسوی تک کشمیر پر حکومت کی۔ زین العابدین بہت نیک انسان تھا۔ اس کے دور میں کشمیر کو بہت عظمت ملی۔ معاشرے کے ہر حلقے میں مذہب، قوم، ذات اور رنگ سے بالاتر ہو کر بہتری لائی گئی اور آزادی مہیا کی گئی۔ عوام کے لیے یہ بہترین حکومت تھی، کیونکہ اس سے پہلے امیر خاندان حکومت کرتے تھے جنہوں نے وادی کے عوام کو لوٹنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ 1340 عیسوی سے پہلے کشمیر بدترین حکومتی نظام کا گڑھ تھا اور تاریخ کشمیر میں یہ دور نہایت ظالمانہ تھا۔ چونکہ کشمیر مختلف مذاہب کا مرکز تھا، یعنی اس میں ہندو، مسلمان اور بدھ ہر قسم کے لوگ رہتے تھے، اس لیے ہندوستان کے مغل بادشاہ اکبر ان کا بہت پسندیدہ تھا۔ کشمیر کے لوگوں نے اکبر کو دعوت دی۔ 1586 عیسوی میں اکبر نے وادی کشمیر کو فتح کر لیا اور 1752 تک کشمیر مغل سلطنت کا حصہ رہا۔ 15ویں صدی میں گرو نانک کی کشمیر آمد پر سکھوں اور کشمیر کے تعلقات کا آغاز ہوا اور 17ویں صدی کے اختتام تک سکھ بہت طاقتور ہو چکے تھے۔ گرو گوبند سنگھ نے انہیں گوریلا جنگجو کے طور پر تیار کر رکھا تھا۔ اس طرح سکھوں نے بغاوت کر دی اور وادی میں فساد پھیل گیا۔ پنجاب کے سکھ حکمران رنجیت سنگھ کشمیر پر خاص نظر رکھے ہوئے تھا۔
اس نے کشمیر فتح کرنے کے لیے افغانستان کے شاہ محمود سے اتحاد کر لیا۔ اس طرح رنجیت سنگھ کی مدد سے 1814 عیسوی میں سکھ فوج پیر پنجال کے راستے سے وادی کشمیر میں داخل ہو گئی۔ 1819 میں وہ شوپیاں میں داخل ہوئے اور کشمیر پر مکمل قبضہ کر لیا۔ کشمیر کے سکھوں نے رنجیت سنگھ سے حملہ کرنے کی درخواست کی تھی، کیونکہ اس وقت وادی میں دررانی خاندان راج کر رہا تھا جو نہایت ظالم اور بے رحم تھا، لیکن رنجیت سنگھ کا تعینات کردہ گورنر موتی رام دررانی خاندان سے زیادہ ظالم تھا۔ لوگ بہت تنگ آ چکے تھے، لوگ بدترین زندگی گزار رہے تھے۔ سکھ حکومت نے انتہائی زیادہ ٹیکس لینا شروع کر دیا اور اپنی فوج کو ہر قسم کے اختیارات دیے۔ یوں سکھ فوج کے ہاتھوں عوام کشمیر کو ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ ظلم و جبر کا یہ سلسلہ تقریباً 25 سال تک چلتا رہا اور 1839 میں کشمیر سے سکھ حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ 1846 عیسوی میں انگریزوں نے سکھوں کو مات دے دی۔ اس وقت گلاب سنگھ جو کہ ایک ڈوگرا راجپوت تھا، اس کے انگریزوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ گلاب سنگھ رنجیت سنگھ کی طرف سے جموں کا راجا تھا۔ سکھوں کی انگریزوں سے لڑائی چلتی رہی، لیکن گلاب سنگھ اس جنگ سے گریزاں رہا۔ 9 مارچ 1846 کو سکھوں اور انگریزوں کے مابین ایک امن معاہدہ طے ہوا، جس کے مطابق 1 کروڑ روپے ادا کرنے کے بجائے سکھ صوبہ کشمیر اور صوبہ ہزارہ کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کر دیں گے۔ یہ معاہدہ دراصل گلاب سنگھ کے حق میں تھا۔ 16 مارچ 1846 کو انگریزوں اور گلاب سنگھ کے مابین معاہدہ طے پایا، جسے معاہدہ امرتسر بھی کہتے ہیں۔ اس کے مطابق کشمیر کو گلاب سنگھ کے ہاتھ بیچ دیا گیا اور گلاب سنگھ قیمت کے طور پر 75 لاکھ روپے ادا کرے گا۔ اس طرح گلاب سنگھ نے 75 لاکھ کے عوض کشمیر کو خرید لیا اور جموں و کشمیر کا مہاراجہ بن گیا۔ اس کی ریاست میں جموں، بلتستان، وادی کشمیر اور لداخ شامل تھے۔ 1846 میں کشمیر ڈوگرا راج کے ماتحت ہو گیا، لیکن کشمیر میں ڈوگرا راج کے خلاف ہر طرف احتجاج و بغاوت تھی۔ اس سے نمٹنے کے لیے گلاب سنگھ نے وزیر لکھپت کی قیادت میں فوجی دستے روانہ کیے۔ گورنر شیخ امام الدین نے مزاحمت کی اور ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح کشمیریوں اور ڈوگروں میں ایک جنگ ہوئی، جس میں گلاب سنگھ کی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔